جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، ریت سے بالکل ہٹ کر ہے، اس لیے یقینی طور پر آپ کو برکت ملے گی اور آپ خدا کے کلام سے لطف اندوز ہو کر اپنے آپ کو بھر کر یہاں سے رخصت ہوں گے۔ تو پھر آئیے آج کے مضمون کو 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں اتر سکیں۔ جی پھر سے پڑھیں۔ سموار کو لے کر کیوں کم اچھے رویے کو اختیار کیا جاتا ہے؟ کیوں سموار سے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ کیوں لوگ سموار کو پسند نہیں کرتے؟ یہ آج کا ہمارا مرکزی عنوان ہے، اور آپ پڑھے لکھے بچے ہیں اور میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ سموار کی صبح میں آپ کے لیے اٹھنا، بچوں کے لیے اٹھنا، ہم بڑوں کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایمریٹس میں رہتے ہوئے کچھ بچوں کو 3 چھٹیاں ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ کچھ بچوں کو 2.5 چھٹی ہے، فرائیڈے کا آدھا دن، اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے۔ باقی جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں اگر شارجہ سائٹ پر چلے جائیں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے موسٹلی لوگوں کو، کیونکہ وہاں فرائیڈے کو چھٹی ہے۔ یہاں پر سیٹرڈے اور سنڈے کو لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن سارا یہ منڈے کو اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ منڈے کو اٹھتے ہوئے میں اور آپ کیوں انگڑائی لے کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر منڈے؟ ماں آواز دیتی ہے بیٹا آج منڈے ہے، اور بیٹی یہ جواب دے رہی ہوتی ہے یہ منڈے مجھے مار دے گا، یہ میری جان لے کر چھوڑے گا، یہ منڈے کہیں رک کیوں نہیں جاتا؟ پھر 2 دن کے بعد بھاگ آتا ہے، پھر 2 دن کے بعد بھاگ آتا ہے، اور منڈے سے چونکہ معمولات زندگی پھر سے شروع ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ ہارڈ ورک کرنا ہوگا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں دھوپ کا اور گرمی کی شدت کا سامنا کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے باس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم منڈے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور پوری دنیا میں بالکل اسی قسم کا رویہ اور اسی قسم کا رجحان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیں اس بات کو، آج کی باتیں بڑی اہم ہیں۔ شاید آپ نے کبھی اس اینگل سے غور ہی نہ کیا۔ نوٹ کر لیں، میں اور آپ نوکری کے لیے بنے ہی نہیں۔ اس ہیٹ کی وجہ کیا ہے؟ سموار کو لے کر کم اچھے رویے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ دے رہا ہوں۔ نوٹ کر لیں، بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں، 20 آیات دے سکتا ہوں، میں اور آپ نوکری کے لیے نہیں بنے بھائی۔ میں اور آپ نوکری کے لیے نہیں بنے، میں اور آپ کام کے لیے بنے ہیں۔ اور نوٹ کر لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، GPT چیٹ کر لیں، گوگل کر لیں، اس کے بعد سرچ کر لیں، کام میں اور نوکری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کام اور نوکری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آگے چل کر مجھے خدا نے زندگی دی، ہمت دی، تو میں آج اس حقیقت کو کھولوں گا، لیکن نوٹ کر لیں کہ آپ نوکری کے لیے نہیں بنے، کیونکہ دنیا کے پہلے انسان کو کام دیا گیا، نوکری نہیں۔ دنیا کے پہلے انسان کو یعنی آدم اور حوا کو باغ عدن میں
काम दिया गया, नौकरी नहीं। नौकरी की तो जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि तमाम की तमाम चीजें उन्हें रेडीमेड सूरत में वहां मिलती थी। और सबसे बढ़कर शाम के ठंडे वक्त में खुदा उनको बूस्ट करने के लिए खुद आसमान से जमीन पर उतर आता था और उनके साथ रफाकत रखता था। तो गोया के रूहानी और जिस्मानी हर दो तरह से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। और जब ज़रूरतें पूरी हों तो फौरन नौकरी कौन करता है? कोई भी नहीं करता। जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं भाई, तो आप नौकरी क्यों करेंगे? एक और एंगल से समझाऊं। रॉयल फैमिली के लोग काम करते हैं या नौकरी करते हैं? काम, नौकरी नहीं। और बादशाह वो नौकर है, और बादशाह के बच्चे जो हैं वो नौकर हैं, वो नौकरी करेंगे। वो तो मालिक हैं, सब कुछ तो उनका है। ऊपर जो कुछ है, नीचे जो कुछ है, वो मेरा और आपका है। इसलिए कि हम बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। हमें नौकरी की नहीं, हमें खुदा के साथ मिलकर खुदा की बादशाही के लिए काम करने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस की उस आयत को आज बेस बना लें। शकील लिखा है, तुम पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, बस यही काम करो, तो फिर तुम्हें नौकरी की जरूरत ना होगी। तुम्हारी सारी की सारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। फिर इतनी बरकत और इतनी कसरत होगी भाई, फिर आप ये नहीं कहेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं, दो किस्म के रवैयों में जकड़े हुए वो दिखाई देते हैं। या तो वो ये कह रहे होते हैं कि ये इनफ नहीं है, या फिर वो ये कह रहे होते हैं कि अब क्या करें ना, अब गुजारा तो करना है ही ये। याद रखिएगा, खुदा के बेटे, उसकी बेटियां और उसके चरागाह के लोग होने के नाते, उसकी भेड़े होने के नाते हमारे लिए काफी ही काफी है। जब मैं और आप उसके हाथ में हैं तो फिर सब कुछ यासर काफी है, नेतन काफी है। कैसे? इंसानों का रवैया क्या है? अच्छा तुम्हारे पास क्या है? खुदावन देख, इनको रुखसत कर दे, ये इतने ज्यादा लोग हैं, अब इतने लोगों को हम कैसे खिलाएं, इनके लिए कितनी रोटियां लाएं। अरे भाई तुम्हारे पास क्या है? तुम अपनी बात करो, क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास तो कुछ नहीं। हाँ, यहां एक लड़का है जिसका लंच बॉक्स उसके पास है। क्या है उसके लंच बॉक्स में? उसकी बेबे ने उसके लिए 5 रोटियां और 2 मछलियां रखी हुई हैं। वो अपना लंच अपने साथ लेकर आया हुआ है कि भाई मैं ज़रा खुदावन के पीछे पीछे चल रहा हूँ, मैं उसके मोजज़ात देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह से काम करता है। वो तो इस सेंस में आया है, लंच बॉक्स उसका उसके साथ है और उसमें इतनी मिकदार में खाना है। शागिर्दों ने क्या कहा? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो शागिर्दों ने फौरी तौर पर कहा, खुदावंद हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन वो इतने लोगों में काफी नहीं। बाइबल में लिखा है जेनेट, इतने लोगों में वो काफी नहीं। मेरे यस्सु ने कहा और काफी है ये, लेके तो आओ, और लेके तो आओ, ये काफी हैं। उस बेवा से क्या कहा गया जिसने आकर रोना रो दिया कि मेरा शौहर चला गया है, कर्ज खा आता है, और वो धमकाता है और कहता है कि मैं तेरे बेटों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। खुदा के खादिम से कहा कि हमारे लिए कुछ कर, क्योंकि मैं तो तेरे स्टूडेंट की बीवी हूं, मेरा शौहर तेरा स्टूडेंट था, मैं तो उसकी बीवी हूं, हम तो तेरे साथ साथ चल रहे थे, हमारे लिए कुछ कर। खुदा के खादिम ने क्या कहा? बीबी तेरे घर में क्या है?
तेरे पास क्या है, अपने पास जो है वो बात कर। उसने कहा सिर्फ एक बॉटल तेल, अब बहुत है, एक कोई बहुत है। जब नई नई होंडा CD70 आई ना, तो CD70 का एड आपने देखा होगा, 1 ही लीटर बहुत है। उस वक्त पेट्रोल भी बड़ा सस्ता था, 1 लीटर ही बहुत है, बहुत है, क्योंकि 70 किलोमीटर चलता था वो CD70। बीवी क्या है तेरे पास, 1 बॉटल दे, अरे ले आना। और ऐसा कर, घर जाते हुए अपने हमसायों से बर्तन उधार लेना, और बर्तन थोड़े ना हो, ये लिखा है बाइबल में, थोड़े ना हो। बीबी ख्याल करना, थोड़े ना हो, जितने बर्तन होंगे उसी पर मुआवजा होगा, जो कुछ तेरे पास है उसी पर मुआवजा होगा। मूसा को क्या कहा, आज का तीसरा मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं, और तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है। उसने कहा लाठी नहीं, तेरे लिए लाठी है, ये लोगों के लिए लाठी नहीं है। जरा मार पानी पर, देख होता क्या है। उसने पानी पर मारा और कुलसम 2 टुकड़े करके रख दिया। मेरे और आपके हाथ में क्या है? आप काम करें खुदा का, आपके हाथ में जो कुछ भी आता है, भाई सब साढ़े हाथ आउंदा ही की, वो शुक्र करो। दुबई च बैठे हो, इत्थे ते सारा कुछ आउंदा है। अमरीका, कैनेडा, यूरोप जान डे, उत्थे ते 40% उंज ही जाना है, इंज ही सीधा जाना है। आपने 100 दिरहम की नौकरी करनी है, मिसाल दे रहा हूं, है 60 आपको मिलेंगे, 40 तो मिलेंगे ही नहीं, वो तो वैसे ही कट जाने हैं, ऑटोमेटिकली कट जाने हैं। उसी से उन्होंने सारे मुआमलात चलाने हैं, आपके बच्चों की फ़ी देनी है, आपका मेडिकल जो है, और फिर आपके बच्चों को जो मंथली उन्होंने यूरोज़ की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में पैसे देने हैं, वो कहाँ से आते हैं? उसी 40% में से। भाई वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा। तो कभी भी ये ना कहें, कभी भी ना अकरम ये कहें बस पैसा गुजारा ही होते है। नहीं, हमें गुजारा थोड़ी करना है, हमको गुजारे वाले लोग हैं। अब भाई जरा ठाट के साथ जिंदगी बसर किया करें। आप बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, हम गुजारा करने वाले लोग नहीं हैं। नहीं फिर भाई साहब कोने को कॉल डालते गुजारा। इत्थे तो मैं रिसैशन वेख छड़िया, इत्थे मैं फ्लड वेख छड़िया, इत्थे मैं कोविड-19 वेख छड़िया, इत्थे मैं 23 सालों के विच हुण वार वेख छड़ी है। और 11 दिनों में मैं जिनके सना से कह रहा था, मैंने तो इन बच्चों को उभरते हुए देखा है, मेरे सामने ये बच्चे उठे हैं। और पिछले कई सालों से जब भी गया हूँ, टेबल उससे कहीं ज्यादा भरा हुआ, और मैंने समझ नहीं आती खाना नहीं, हम केड़ी शय खावा। तो हमारे टेबल तो भरे रहते हैं। और नोट कर लेना, नोट कर लो, ठीक है, मेरी इस बात को जरा पकड़ कर रखिएगा। नौकरी करने वालों के टेबल भरे नहीं होते, नौकरियां करने वालों के टेबल नहीं भरे होते। जो काम करते हैं और जो जिम्मेदार होते हैं, जो खुदा के साथ अटैच होते हैं, नोट कर लें, उनके टेबल अमजद कभी खाली नहीं। ये नोट कर लें। क्यों? रात भी हम गौर कर रहे थे, शेरे बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा हो सकता है, लेकिन खुदा का कोई तालिब नहीं। कहां लिखा है? आइए जरा मैं आपको सिखाऊं। इस आयत को जरा इस एंगल से कभी देखिएगा, आपको बरकत मिलेगी, अभी भी आपको बरकत मिलेगी। मैं 34वें ज़बूर पर हूं इस वक्त, और 34वें ज़बूर की 10वीं आयत में लिखा है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा उनके तालिब। ये तलब जो होती है ना, ये तलब बड़ी अजीब चीज होती है। इसको यूं करके जरा सीखें। आपने नशई देखे? नशई देखे आप? जब उन्हें तलब होती है तो उनकी हालत क्या होती है? अच्छा, जब इनको तलब होती है ना शकील,
تے کسے گٹر کا 5 کلو کا 10 کلو کا 20 کلو کا ٹکن نہیں چھڑ جب انہوں طلب ہوتی ہے انی کو پاور اینا چھوڑی ہے ہوئے ہوئے گاڈر لالے دے شام دے ٹرک دے پیچھوں سریا کھچ رہے تھے لوکاں دیا بوریاں لوکاں دے بار بچے جانور چک کے نہیں پاور ہوتی ہے. اچھا میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ یہ جو نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جب ان کا نشہ ٹوٹتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ان کا نشہ پھر پورا کرتا ہے. یار مار چلائیے اور دیو تھوڑا سا اس کو دو تھوڑا سا تاکہ یہ بچ جائے. اب نوٹ کریں میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں اور میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے کہ کاش کے آپ کو میرے رب خداوند کا نشہ لگ جائے اور آپ کی حالت بھی ایسی ہو جائے آپ طالب تو ہوں ذرا آپ میں طلب تو یہ ہو آپ میں یہ طلب تو ہو خدا کی پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے ٹیبلز کبھی خالی نہیں ہوں گے آپ کی تجوری کبھی خالی نہیں ہوگی آپ کا والٹ کبھی خالی نہیں ہوگا اور آپ کبھی بھوکے پیاسے اور کسی چیز کے حاجت مند اور محتاج نہیں ہوں گے. میں نے اپنی خدمت کے 42 سالوں میں اور زندگی کے 62 سالوں میں محتاجی نہیں دیکھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی رائچسنس کو یہاں سے پیش کروں. میں تو خادموں میں سب سے نکما اور کمزور اور خادم کہلانے کے لائق بھی نہیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وہ بھی کوئی نہیں لیاقت کوئی نہیں صلاحیت کوئی نہیں سب کا بات انتہائی کمزور خادموں میں سب سے چھوٹا. لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں نا میں نے یہ سیکھ لیا ہے آپ چھوٹے سے ہوں خدا آپ کو زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ مائیں اٹھا کر کس بچے کو رکھتی ہیں جو خاندان میں سب سے کمزور ہوتا ہے. چلیں آگے بڑھیں گے. نوٹ کریں ڈکشنری کی یوز نوٹ کریں کہ نوکری اور کام میں فرق کیا ہے. میرے نوٹس کے مطابق نوکری عموماً وہ سرگرمی ہے جس سے آپ روزی کماتے ہیں یعنی یہ آپ کا ذریعہ معاش ہے. اسے ہم نوکری کہتے ہیں. یہ آپ کا ذریعہ معاش ہے. لیکن کام آپ کی پہچان ہے. کام آپ کی شخصیت کو بڑھاتا ہے اسے نمایاں کرتا ہے اور کام آپ کو اور زیادہ ذمہ دار بناتا ہے. یہی تو فرق ہے. نوکری میں ذرا سا باس کی طرف سے کوئی اور کام آپ کو مل جائے آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے. انہیں بھی نہیں ہوگا. اب ایک بندوں کا کام دیکھو نا 4 بندے کیسے کریں گے بھائی 4 بندوں کا کام ایک بندہ کیسے کرے گا. یہ نوکری کی وجہ سے. لیکن جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا. پھر آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے ہاں اب میں جان چکا ہوں کہ جو کام کرو جی سے کرو اور کر کرو اور جان مار کر کرو چاہے وہ ایک بندے کا ہے چاہے وہ 4 بندے کا ہے کیونکہ جو جیسا کرے گا وہ خداوند سے ویسا ہی. ہم یہ اکثر کہتے ہیں آپ کو کتنے % چاہیے 30% یا آپ کو 60% چاہیے یا آپ کو 100% چاہیے. کتنا چاہیے نوبل بھائی کوئی بھی نہیں کہے گا 30%. 33 نمبر لے کے کسی نہیں پاس ہوئے ہیں. کون چاہے گا بار بار 33 نمبر ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ہر بندہ چاہے گا 100%. تو 100% کے لیے تو ممکن ہے کہ شاید آپ کو 2-4 اور لوگوں کا کام بھی کرنا پڑے. یہ فرق ہے نوکری میں اور کام. اب پھر سے ایک اینگل سے سیکھیں اس بات کو. خدا نے عدن میں دنیا کے پہلے 2 انسانوں کو کام دیا نوکری نہیں. اب ذرا نوٹ کریں الیاس نوٹ کریں. فرعون نے مصر میں لوگوں کو کام نہیں دیا نوکری دی اور اس نوکری کی وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی
زندگیاں انتہائی تلخ ہو گئی. سیکھ لیں اس بات کو, جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ ہمیشہ تلخی کا شکار رہتے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے کام میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں. جو پادری سے نوکری سمجھتے ہیں نا, اور سنڈے کے سنڈے والے ہیں نا پادری, وہ سنڈے کے بعد ہی تھک جاتے ہیں. تو کئی 62 سال کے 12 عبادتوں کے کرن کے بعد بھی ہیں جی حشاش پشاش بخاری دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ نوکری نہیں ہے نا بھائی, یہ تو رسپانسبلٹی ہے. لوگوں کی چھٹی ہے لیکن پادری کا تو اوور ٹائم ہے نا. اسے شغل میلہ نہیں کرنا, نہ اسے کہیں گھومنے پھرنے جانا, نہیں کرنا نیور. موٹو ہی کچھ اور ہے, مقصد ہی کچھ اور ہے, کچھ اور کرنا ہے. ان تک پہنچنا ہے جن تک نہیں پہنچ پائے, ان تک پہنچنا ہے جن تک شاید سال میں رسائی نہیں, اور یہی کچھ خاص ڈیز ہیں جن میں ان تک پہنچا جا سکتا ہے. نوکری نہیں, کام, رسپانسبلٹی, ذمہ داری. اور ذمہ داری جو ہے وہ آپ یقین مانیں اکرم سونے نہیں دیتی. پرسوں پتہ کیا ہوا, خدا کے مذبے پر کھڑا ہوں. پرسوں 3 ہی باتیں تھیں. جمعہ تھا, پہلے میں نے شانڈا جانا تھا ایک کیمپ میں, ایک فیکٹری میں بچوں کے ساتھ, افغان لوگوں کے ساتھ, شیر لوگوں کے ساتھ, نون کے ساتھ, یا سب 10 بجے پہنچنا تھا. آج کل چونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں, میں نے ناظر سے کہا, میں نے کہا آپ لوگ آرام سے ریلیکس ہو کر اٹھنا. ہاں میں اٹھوں گا, میں بات لے کے کارن فلیکس وغیرہ میں کھا کے چائے پی کے میں چلا جاؤں, نو پرابلم, آپ نے اٹھنا نہیں. خوشنود 8 بجے کا الارم لگایا کہ بھائی 9 بجے نکلوں گا, 1 گھنٹے میں پہنچ ہی جاؤں گا. 7 بجے اٹھ گیا. ہوں 7 بجے اٹھ کے تیار ہو کے بیٹھ گیا. نازیہ ایک دم جا کے کہنے لگی اتنی جلدی تیار ہو گئی. میں کیا خدا دی بندی ویخ اس ٹائم کی ہوا ہے. کہنے لگی خدا دیا بندیا تو ویخ کی ٹائم ہوا تو 7 بجے نے. آپ یقین مانیں یسوع کا لاڑا بن کر میں نے 7 بجے بیٹھ گیا. لیکن دعا میں جب میں بیٹھا تو میں نے اہل صاحب خدا کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا خداوند اس تڑپ کے لیے, لگن کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. لوگ تو سوئیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے, اٹھنا چاہتے ہی نہیں, لیکن جن کو تڑپ ہے وہ سو نہیں پاتے. اس کو ریلیٹ کریں غزل غزلات کی ملکہ کے ساتھ. وہ کہتی ہے میں کیسے سو جاؤں, کیسے سو جاؤں میں, اور مجھے تو نیند نہیں آ رہی, اس لیے کہ میں تو عشق کی ماری ہوں. بائبل میں یہی لفظ ہے بھائی, معاف کیجیے گا, یہی لفظ ہے. اور یہ محبت اور یہ طلب اور یہ طلب, پھر وہی جملہ طلب, مجھے تو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. عدن میں خدا نے انسانوں کو کام دیا اور خدا یہی چاہتا ہے. فرعون نے نوکری دی اور ساتھ میں تشدد بھی دیا. تشدد کے ساتھ ان سے نوکری کروائی اور لکھا ہے کہ ان کی زندگیاں تلخ کر دی. اب جلدی سے آگے بڑھیں گے. میرے یسوع نے کیا کہا؟ میرے یسوع نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. کام, نوکری نہیں, نوکری نہیں. میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اور میرے یسوع نے 30 سال تک پہلے اپنوں کے لیے کام کیا, اور جب اس نے خدا باپ کا کام شروع کیا تو پھر اس نے کوئی اور کام نہیں کیا. اور ان دونوں کاموں کو کر چکنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا اور کہا تمام ہوا, میرا کام مکمل ہوا, میرا اصل کام مکمل ہوا. یاد رکھیں میرا اور آپ کا اصل کام میرے اور آپ کے خاندان کی تباداری کرنا, انہیں کھلانا, انہیں پلانا, ان کا لحاظ رکھنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی. یہ دوسرے درجے کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. ہماری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور خدا کی راست بازی کے لیے کام کرنا ہے. اور میں شکیل سے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ جب اس کا کام کرتے ہیں تو پھر وہ کیا اس کا اجر آپ کو نہیں دے گا؟ اچھا دیکھیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں کون ہوتا ہوں جج کرنے کا.
لیکن کچھ لوگ کچھ اور بھی ساتھ میں کر لیا، پھر بازوانی خدمت بھی، پھر اور کچھ کر لیا، پھر ساتھ میں کچھ اور بھی. اور میں تھوڑا سا پزل ہو جاتا ہوں، کیونکہ بائبل کو جتنا میں نے پڑھا ہے وہاں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ انصاف نہیں کر سکتا. ایک کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کیسے وہ انصاف کرے گا؟ تو پھر خدمت نہیں آنا ہے تو پھر فل ٹائم آئے نا، فل ٹائم، اور اس ٹرسٹ کے ساتھ آئیں کہ جب آپ اس کا کام کریں گے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. چلیں آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اور ختم کریں گے. نوٹ کریں گے، میرا اور آپ کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ارشاد جلالی کی تکمیل کے لیے کام کریں. بس تم جا کر ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور جو کام کریں جی سے کریں، یہ جان کر کریں کہ اسی کام کے کرنے سے میری شناخت بنے گی، اسی سے میرا مقام بنے گا، اسی سے میں پہچانا جاؤں گا. کیونکہ لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے. چمکے گی کیسے؟ کچھ کریں گے تو چمکے گی نا. تو جب بتی بجھی کچھ کریں گے تو پھر تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے گی، اور وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، نوکری نہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف اور تمجید کریں گے. تو اب تک کا لب لباب کیا ہے؟ میں اصل میں تانیہ خرم بیٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسے نوکری کا نام بھی دے رہے ہیں جو دنیا نے دے دیا ہوا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، تو اس نوکری کو بھی کام سمجھ کر کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کر کریں، خدا کی طرف سے اس خیال کے ساتھ کریں کہ میں اپنے خداوند کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اجر آپ کو مل کر دے. تو پھر منڈے کو برا نہیں کہنا ہے. جب آپ نوکری کرتے ہیں منڈے برا لگتا ہے، جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو منڈے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یوں لگتا ہے کہ 2 دن ریسٹ کے بعد، ویسے بھی میرے خداوند نے کہا ریسٹ کا تو 1 دن تھا، اگلے دن پھر سے مجھے اب خداوند کے لیے کچھ کرنا ہے. تو کیا کریں؟ 3 کام کریں بھی. پہلا، صبح اٹھتے ساتھ کہا کریں خداوند بس مجھ پر ظاہر کر دے تو نے مجھے اس خطے میں، اس ریجن میں کیوں رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے، مجھ پر آشکارا کر. دوسری بات، خداوند سے کہیں کہ خداوند ایسا فضل بخش دے کہ میرا کام جو ہے وہ میرے لیے برکت کا باعث ہو، اور مجھے نوکری کے سٹریس سے اور نوکری کے ڈپریشن سے خداوند باہر لا. آپ کی نوکری آپ کو ڈپریشن دیتی ہے بھائی، سٹریس دیتی ہے، آپ سٹریس میں رہتے ہیں. خدا کا کام کریں اور خوشی سے کریں اور دل سے کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے گا. تیسری اور آخری بات، آج یہاں سے یہ کہتے ہوئے جائیں، یہی ہے دن، یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، اور ہم اس دن میں شادمان ہوں گے اور خوشی کریں گے. ہم منڈے کو دے کر منہ نہیں بنائیں گے، کل بالکل منہ نہیں بنائیں گے، بلکہ کہیں گے یہی ہے دن. ہاں، یہ منڈے کا دن ہی ہے جو خداوند کا ہے، اور ہم اسی منڈے کو خوشی کریں گے اور شادمان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں فرحان، تو پھر منڈے ہو، ٹیوزڈے ہو، وینسڈے ہو، تھرسڈے ہو، فرائیڈے ہو، سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو، آپ کا ہر دن خداوند کا دن ہوتا ہے. آپ کا ہر لمحہ ڈسمینا ہوتا ہے. اور جب آپ خداوند کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں برکت بھی ہوتی ہے اور کثرت بھی ہوتی ہے. تو آج اپنے یہاں ہاتھ رکھ کر ایک پریکٹیکل کریں گے اور پریکٹیکل کر کے جائیں گے. یہاں ہاتھ رکھیں. مجھ سے آپ نے وعدہ نہیں کرنا، خدا سے کرنا، کیونکہ میں سب کو دیکھ تو سکتا ہوں لیکن آپ کے اندر نہیں دیکھ سکتا. میرے پیچھے پیچھے آپ نے کہنا خداوند ایسا فضل بخش کہ منڈے کے حوالے سے میری نفرت، میرا ہیٹ جاتا رہے. اب آپ کہیں. دیکھو سارے بول دے نہیں رہے، سارے بولے نا بھائی،
سب بولے نا. اچھا یہ جو خواتین ہیں وہ بھی بولے نا, صبح اٹھ کے کچن میں بھی تو کام کرنا ہے نا, نوکری تھوڑی ہے. بولیں, سب بولیں, پلیز بولیں, جی بولیں. آمین. ارے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے شکر گزار ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کا ایسا بوجھ بخش دے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ تیرے لیے کرتے ہیں,